حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا میسیج ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سوشل جو گروپس ہیں، ہمارے جو واٹس ایپ کے گروپ ہیں، یا ہمارے جو فیس بک کے گروپ، ٹویٹر کے یا اور دوسرے جو بھی، اس میں جب احادیث فارورڈ کی جاتی ہیں تو کئی احادیث اس میں ضعیف ہوتی ہیں، ویک ہوتی ہیں، اور ان میں بھی ویکنیس کے لیول ہوتے ہیں، اور اس کے نیچے لکھا نہیں ہوتا کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ ریفرنس بھی اکثر تو نہیں لکھا ہوتا، اور جب کبھی لکھا بھی ہوتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت باریک باریک لکھا ہوتا ہے، نظر ہی نہیں آتا، یا کوئی لکھا ہوتا ہے تو وہ ایسی کتابوں کا یا ایسے حوالے لکھے ہوتے ہیں جو کبھی کسی نے پڑھے نہیں ہوتے، جو ہم میں سے کوئی اتنا جانتا نہیں ہے، بالکل ان نون سے وہ نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میرا آج کا یہ ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں کہ حدیث جو ضعیف، یا میں اس کو ضعیف ہی بولوں گی کیونکہ ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، ضعیف کس طرح، ضعیف کے کیا وہ ہیں، ضعیف کو لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، یا اس کو فارورڈ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گی آپ سے۔ حدیث کی جو کیٹیگری ہے وہ دو مین کیٹیگریز ہیں، صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، دو مین کیٹیگریز ہیں۔ باقی جو کیٹیگریز آتی ہیں جیسے جو حسن ہے یا جو منکر ہے یا موضوع ہے، وہ یا تو حسن اور حسن لذاتی ہی یا حسن لغیرہ ہی، یا وہ ساری صحیح کے نیچے آئیں گی، اور جو منکر ہے، موضوع ہے، یا اس طرح کی جو حدیث ہیں شاذ، وہ اس میں آ جائیں گی، وہ ضعیف کے حدیث میں آ جائیں گی۔ تو بیسکلی جو دو بڑی کیٹیگریز ہیں وہ یا تو صحیح حدیث ہوتی ہے یا ضعیف حدیث ہوتی ہے۔ صحیح حدیث کو مقبول حدیث کہتے ہیں، یعنی کہ ایکسیپٹیبل، جو ایکسیپٹڈ حدیث ہوتی ہے، اور جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اس کو ریجیکٹڈ کہتے ہیں، اس کو مردود روایت کہتے ہیں۔ مردود یعنی کہ وہ ریجیکٹڈ ہوتی ہے، اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا۔ عقائد کے لیے یا احکام کے لیے تمام اسکالرز اس بات پہ متفق ہیں کہ ضعیف حدیث نہیں لی جائے گی، ضعیف حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا کسی بھی حکم کو لینے کے لیے، یا کسی عقیدے کی کوئی بات لینے کے لیے۔ حکم کو مطلب یہ کہ یا کوئی حرام حلال کا کوئی حکم ہو، یا کرنے یا نہ کرنے، مطلب اس طرح حلال حرام کا جو اگر حکم ہے تو اس میں ضعیف حدیث کو نہیں لیا جاتا۔ اور عقیدے کی کوئی بات ہے، بلیف سسٹم، اللہ تعالیٰ پر عقیدہ، یا توحید کے عقیدے میں، یا اس طرح کی جو بھی عقائد کی جو باتیں ہیں، رسالت میں، یا اس طرح کی جو بھی ہمارے عقائد ہیں، اس میں ضعیف حدیث کو نہیں لیا جاتا، اور اس میں تمام اسکالرز کا اجماع ہے۔ اب رہے گی بات فضائل کی۔ فضائل یعنی کہ ورچوز، کسی کام کے کرنے کا یہ فائدہ ہے، اس کام کے کرنے کا یہ ثواب ہوگا، یہ تسبیح اتنی دفعہ پڑھ لیں، یہ تسبیح صبح کے وقت پڑھ لیں، اس وقت پڑھنی چاہیے، اس تسبیح کے الفاظ یہ ہیں، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کا یہ ثواب ہوگا، اس کو کہتے ہیں فضائل، فضائل اردو عربک میں، یعنی کہ ورچوز کے آپ پڑھیں تو آپ کو یہ ثواب ملے گا۔ تو اس میں حدیث کو لینے کے لیے اسکالرس کی دو گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک مائنورٹی گروپ ہے اور ایک میجورٹی گروپ ہے۔ جو مائنورٹی گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کو لے سکتے ہیں فضائل میں، اور جو میجورٹی گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث کو، صرف صحیح حدیث کو لیا جائے گا، چاہے وہ احکام ہوں، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ فضائل ہوں، صرف اور صرف صحیح حدیث کو لیا جائے گا، اور وہی راوی جو جن کی احکام کے بارے میں جن کے لیے آپ روایت لے سکتے ہیں، انہی راویوں کی روایت کو فضائل کے لیے بھی لیا جائے گا۔ اور یہ میجورٹی والا جو اوپینین ہے یہ زیادہ اسٹرانگر اوپینین ہے۔ جو دوسرا اوپینین ہے جو کہتے ہیں کہ فضائل کے لیے آپ ضعیف حدیث لے سکتے ہیں، اس میں یہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لینے میں بھی کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط کو اسکالرز نے ایگری کیا ہے، اور وہ شرائط میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ شرائط کیا ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے ضعیف حدیث کو فضائل کے معاملے میں لینے کی؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو روایت ہے اس میں جو ویکنیس ہے وہ شدید ویکنیس نہ ہو، یعنی کہ وہ ضعیف جداً نہ ہو، یعنی کہ جو نریٹر ہے وہ اس میں کسی جھوٹ کا نہ ہو، جھوٹا نہ ہو وہ، اور اس میں بہت بڑی فحش غلطی کرنے کا کوئی احتمال نہ ہو۔ اور اس طرح کی کوئی اگر ضعیف کی روایت ہوگی جو اتنی ضعیف ہوگی، اس کو ضعیف جداً کہا جاتا ہے، یا بہت منکر یا موضوع کے اس پہ آ جاتی ہے،
اس پر اس کو نہیں لیا جا سکتا، اور اس شرط پر تمام اسکالرس کا اجماع ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ یہ جو ضعیف حدیث لی جائے گی وہ کسی عام دلیل کے انڈر ہی ہو، یعنی کہ اگر ایک حکم ہے یا ایک فضیلت کی کوئی صحیح حدیث ہے اور یہ جو حدیث ہے وہ اسی کے انڈر چل رہی ہے، یعنی کہ مور اور لیس سیم ہی بات ہو رہی ہے، تو اس صورتحال میں اس ضعیف حدیث کو لے لیا جائے گا، کیونکہ اس سے ملتے جلتی صحیح حدیث بہت ساری اور موجود ہیں، جیسے کہ نماز کے بارے میں کوئی فضیلت کی کوئی بات ہے، نماز کی فضیلت ہے، یا حج کے بارے میں کوئی فضیلت ہے، تو اس کے بارے میں صحیح حدیث بہت ساری موجود ہیں، اور یہ جو ایک ضعیف حدیث ہے وہ بھی اگر ساتھ لے لی جائے گی تو اس میں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آلریڈی اسی سے ملتے جلتا ٹاپک صحیح حدیث میں مل رہا ہے، تو اس بات کو لے سکتے ہیں ضعیف حدیث، اگر یہ شرط اگر یہ میٹ کر رہی ہو تو پھر اس صورتحال میں ضعیف حدیث کو لے لیا جا سکتا ہے۔ تیسری شرط کیا ہے کہ جو عمل کر رہا ہے اس ضعیف حدیث پر جو عمل کر رہا ہے وہ اس کے ثبوت کا عقیدہ نہ رکھے، یعنی کہ اس کو یہ بلیف نہ ہو کہ وہ بلیو نہ کرتا ہو کہ یہ جو حدیث ہے یہ پروون حدیث ہے، یہ مستند حدیث ہے، اس کو اس بات کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جو عمل کرنے والا ہے اس کا بلیف یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے۔ پچھلی شرط کیا تھی کہ یہ پروون نہیں ہے، یہ مستند نہیں ہے، اور اب جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے اس کا کہ یہ جو حدیث جس پر میں عمل کر رہا ہوں یہ ضعیف حدیث ہے۔ پانچویں شرط کیا ہے کہ اس حدیث میں جو ضعیف حدیث جس کو لے لیا جا رہا ہو اس میں جو تعریف ہو رہی ہو کسی کام کے کرنے کی یا برائی ہو رہی ہو تو وہ شریعت کے ساتھ کانٹراڈکٹ نہ کر رہی ہو، یعنی کہ جو وہ بات اس میں بتائی جا رہی ہے وہ اس کا شریعت میں اس کا کوئی وجود ہو اس کام کے کرنے کا، یعنی کہ وہ کام شریعت کے ساتھ آلریڈی ثابت ہو تو اس بات کو لیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ کانٹراڈکٹ کر رہا ہے کہ وہ جس حدیث میں کوئی بات بتائی جا رہی ہے شریعت میں اس کو منع کیا جا رہا ہے اور اس حدیث میں اس کی تعریف کی جا رہی ہے تو یہ والی حدیث بالکل نہیں لی جائے گی۔ اس کے بعد چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ جو حدیث ضعیف حدیث ہے جس کو لیا جا رہا ہے یہ کسی صحیح حدیث کی تفصیل کے طور پر نہیں لیا جائے گا، یعنی کہ کوئی صحیح حدیث ہے اس کو سمجھانے کے لیے ضعیف حدیث نہیں لی جائے گی، ٹھیک ہے، ضعیف حدیث صحیح حدیث کو سمجھانے کے لیے نہیں لی جائے گی یا اس کی تفصیلات کو بتانے کے لیے اس کو نہیں یوز کیا جائے گا۔ اب یہ جو ساری شرائط ہیں اس شرائط کو پورے ہونے کے بعد کسی ضعیف حدیث کو آپ لے سکتے ہیں، وہ بھی فضائل کے معاملات میں، اور وہ بھی ایک مائنورٹی اوپینین ہے، یعنی کہ اور یہ مائنورٹی اوپینین کس کا ہے؟ اسکالرز کا۔ یہ کون سے اسکالرز ہیں؟ جو محدثین نہیں ہیں۔ محدثین کون ہوتے ہیں؟ جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں حدیث کے، جو حدیث کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ اس بات کو نہیں لیتے کہ آپ ضعیف حدیث کو فضائل میں بھی لیں۔ محدثین جو ہیں وہ جو اسپیشلسٹ ہیں حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ فضائل، عقائد اور احکام میں کسی میں بھی ضعیف حدیث کو نہیں لیا جائے گا، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ لیکن جو دوسرے اسکالرز ہیں جیسے کہ اب آپ میڈیکل اس میں بھی دیکھتے ہیں، اگر آپ اپنے فیلڈ میں دیکھتے ہیں کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ جنرل فزیشنز ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو خاص اس مرض کو جانتے ہیں اور اس کی ساری جزیات کو جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ دوائی دی تو اس کا یہ نقصان ہوگا اور یہ دوائی اس صورتحال میں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، پوری باریکیوں کو جانتے ہیں۔ اور ایک جنرل فزیشن ہوتا ہے وہ اس کو جنرل آئیڈیا ہوتا ہے، اس کو اتنا اس کے ڈیپتھ میں اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی حدیث کی فیلڈ میں بھی یہی بات ہے، اور جب ہمارا کوئی نازک مسئلہ ہوتا ہے جو پریشانی ہوتی ہے تو ہم کسی جنرل فزیشین سے بات نہیں کرتے، ہم اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے۔ تو اسی طرح یہ جو حدیث کو لینے کا معاملہ ہے، حدیث کے بارے میں جو کنسلٹیشن ہوگی وہ ہم حدیث کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، اور وہ اس بات میں متفق ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث نہیں لی جائے گی۔ اور جو دوسرے علماء ہیں وہ بھی اگر لینے والے ہیں جو لینے کے اوپینین دیتے ہیں وہ بھی یہ 6 جو شرائط ہیں وہ دیتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے میری پیاری بہنوں کہ ہم میں سے کتنی بہنیں ہیں جن کو ان شرائطوں کو چیک کرتی ہیں حدیث کو فارورڈ کرنے سے پہلے، یا کسی حدیث پر عمل کرنے سے پہلے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس حدیث کی جو ضعیف حدیث کے جو لینے کی شرائط ہیں اس کو چیک کرتی ہیں یا اس کے اوپر رکھ کے دیکھتی ہیں کہ اب میں کیا اس کو لے سکتی ہوں نہیں لے سکتی۔ لینے کی تو بات اور ہے، ہم تو اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اب جو آپ فارورڈ کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا
اگر تو وہ حدیث صحیح نہیں تھی اور بہت زیادہ ضعیف تھی، یعنی کہ ضعیف جداً تھی، اس پر جتنے لوگوں نے عمل کیا یہ سوچ کر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ آگے بڑھا رہے ہیں، وہ آگے بڑھا رہے ہیں، وہ آگے بڑھا رہے ہیں، کتنی خطرناک بات ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ بات آگے پہنچا رہے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں ہے۔ کس پر جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ یہ کس پر جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ کتنا بڑا ہم اپنے آپ کو رسک میں ڈال رہے ہیں۔ اور اس سے دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا تو یہ کہ ہم یہ جرم کر رہے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو میرے ساتھ میرے نام سے یا میرے اوپر جھوٹ لگاتا ہے یا میرے نام سے غلط حدیث ہے، جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اتنی سخت بات کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو یہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ دوسری بات کیا ہو جاتی ہے کہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے، اب جیسے فضائل کی بات ہے، اگر کسی حدیث میں یہ فضیلت بیان کی ہے کہ یہ تسبیح اتنے دفعہ پڑھیں تو اس کا اتنا اجر ہوگا، یا اس کا اتنا فائدہ ہوگا، یا اتنے گناہ جھڑیں گے، یا اتنی وبائیں یا اتنی جو آپ کی جو مصیبتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اب یہ سوچیں، سپوز کریں کہ یہ حدیث صحیح نہیں تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، یہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا۔ یہ ہو جائے گا جو ہے یہ فیوچر کی بات ہے، یہ انسین ہے، ہمارے لیے وہ غائب ہے۔ تو ہم غیب کی باتیں کیسے آگے بتا سکتے ہیں؟ ہمیں خود نہیں پتہ غیب، تو ہم دوسروں کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ غیب کی باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب اتنا ہی بتایا گیا جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا انہوں نے آگے پاس آن کیا۔ تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں ہے، تو ہم اپنی طرف سے کیسے انسین کی باتیں آگے بیان کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور خود بھی اپنے آپ اتنا بڑے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ بھی۔ تو میری پیاری بہنوں، کیئرفل رہیں جب بھی کوئی بات آگے پہنچانی ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حساب سے۔ دیکھیں، اگر آپ نے فارورڈ نہیں کیا کوئی نہیں فرق پڑتا، کوئی نہیں فرق پڑتا۔ اگر آپ نے نہیں فارورڈ کیا وہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ نے غلط چیز فارورڈ کر دی، اور جو نقصان ہوگا وہ نقصان زیادہ بڑا ہے فائدے کی جگہ پر۔ تو آپ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم ثواب کی نیت سے آگے پہنچا دیں، نیچے لکھا ہوتا ہے ثواب کی نیت سے آگے پہنچا دیں، اکثر وہ اس پہ پوسٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ثواب کی نیت سے آگے پہنچائیں۔ کس سے ثواب چاہیے؟ کس سے ثواب چاہیے؟ اللہ سے ثواب چاہیے نا۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پریزرو کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے کہ آج ہم تک وہ جو صحیح حدیث کا ذخیرہ ہے وہ ایز اٹ از ہم تک پہنچا ہے۔ اور اسکالرز نے اپنی جانیں لگائی ہیں، اپنی عمریں لگائی ہیں ان کی ریسرچ کے لیے، ان کی تحقیق کے لیے، اور آج ہم پر جو فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمارے پاس وہ کتابی شکل میں احادیث موجود ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے وہ صحیح حدیث ساری کی ساری پڑھ لی ہیں؟ کیا ہم نے وہ ساری پڑھ لی ہیں؟ کیا ہم نے ان سب پر عمل کر لیا ہے؟ اگر ہم نے وہ عمل کر لیا ہے اور ہم اتنے فارغ ہو گئے، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، تو ہم دوسری حدیث پہ آگے کریں، ان پہ عمل کریں اور ان کو آگے پہنچائیں۔ جب ہم نے ان صحیح حدیث پہ یہ پورا عمل نہیں کیا، تو ہمارے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ ہمارے لیے ضروری یہ چیز ہے کہ ہم ان پہ کام کریں، بجائے سے کہ ہم ضعیف حدیث کو آگے پہنچائیں اور خود بھی وبال لیں اور دوسروں کو بھی اس وبال میں ڈالیں۔ اور ضعیف حدیث کی جو کیٹیگری ہے، کتنے ضعف ہے اس میں، اور کتنے لیول کی وہ ضعف ہے اس میں، اور کتنی لیول کا اس میں ویکنیس ہے، یہ ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو اس کو ایسے پاس آن مت کریں بغیر سوچے سمجھے، اس کا خیال کریں اور صحیح بات آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح حق کی بات آگے پہنچانے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس بات کو برا بھی نہ بنائے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ جیسے ان کو سمجھا جاتا ہے کہ پولیس بن گئے، ہر وقت وہ ضعیف حدیث صحیح حدیث کے لیے وہ کرتے رہے، وہ پولیس بن گئے، وہ چیک کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں پوسٹ کرنے دیتے ہیں، ذرا پوسٹ کیا تو وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ آپ ان کا مقصد دیکھیں، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم حق کو آگے پہنچائیں، حق کو، اور حق اللہ تعالیٰ نے پریزرو کر کے رکھا ہے ہمارے لیے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے اتنی ڈاؤٹ والی چیزوں کو۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حق بھی واضح ہے، اور حرام بھی واضح ہے، اور حلال بھی واضح ہے، اور کچھ چیزیں بیچ میں شبہات والی ہیں، تو جو شبہات کی طرف جائے گا وہ حرام کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو ہمیں ان ڈاؤٹس والی چیزوں کو اوائڈ کر کے صحیح جو اوتھینٹک چیزیں ہیں ان کو اپنانا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے، وہی چیزیں آگے پہنچانی ہیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو آگے اسی بات کے اویئرنیس پھیلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حي على
مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبائیے۔